even more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने बड़ा इकदाम उठाया, एक बड़ी पेशकश की है भारत को कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े के हवाले से आज़ादाना गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। इसके साथ साथ लेकिन उन्होंने मुतनब्बे किया भारत को कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इस पर हम जवाब देंगे और ताकत के जरिए जवाब आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, पाकिस्तान में 80,000 लोगों ने जानों का नजराना दिया है इस अफरीद के मुकाबले में, और उल्टा ब्लेम गेम में पाकिस्तान ही को मुर्दे इल्जाम ठहराना। दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जहां पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार है, वहीं जाफर एक्सप्रेस में भी आलमी तहकीकात होनी चाहिए गैर जानिबदाराना अंदाज में, और पाकिस्तान भारत की शवायद उस हवाले से जरूर देगा उस तहकीकाती कमीशन को। पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी ऑफर आई है, ताहम दूसरी जानिब भारतीय मीडिया और भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जारहाना अमल जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो उस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब हमने जब कल शो किया था लाइव तो आपको बताया था कि सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान साहब ने हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब से गुफ्तगू हुई। मीडिया तात के मुताबिक उनकी भारत के वजीर खारजा से भी गुफ्तगू हुई है, ईरान की जानिब से भी इसी की पेशकश की गई है। अलबत्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल हुआ तो उन्होंने इस मामले में कुछ सालसी का किरदार अदा करने के हवाले से तो गुरेज ही इख्तियार किया, लेकिन कश्मीर की तारीख से ना वाकिफ निकले और उन्होंने कहा कि यह मसला 1500 साल से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जारी है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया खीलदास कोहिस्तानी साहब ने इस्लामाबाद के चाकी स्टूडियोज में, वजीर मुमलिकत बराए बैनुल मज़ाहिब हम आंगी। आपका बहुत शुक्रिया खीलदास साहब। हमें ज्वाइन किया है टीवी वीडियो लिंक पे सेनेटर हमायूं मोमन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, और कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफिका करारदाद पास की जिसमें जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास की फैसले थे उनकी तौसीक की गई, जिसमें सिद्धास मुआहदे को सस्पेंशन के हवाले से जो फैसला था उसे मुस्तरद करार दिया। मैं उनको भी वेलकम करूंगा। खिलदास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज काकुल एकेडमी में जब खिताब कर रहे थे तो एक स्टेप आगे गया, उनका पाकिस्तान तैयार है, हाथ कंगन को आरसी किया, आलमी तहकीकात करा लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपके इल्म में है कि भारत जो है कोई सबूत नहीं है लेकिन इल्जाम धरे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, क्या कहेंगे खिलदास साहब? जी बिल्कुल, भारत झूठ, प्रोपेगेंडा और जंगी जान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मेरी ये ज़ाती राय है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो आलमी तहकीकात से जो बात की है, मैं समझता हूँ भारत उससे भाग जाएगा। और एक बात ये प्रूव हुई कि हमारे जो पाकिस्तान है उसकी नीयत, उसकी ये कोशिश है कि ये जो इसने सारा ड्रामा रचाया बेनकाब हो, और ये आलमी लेवल पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ एक विजनरी लीडर है और लीडर का पता भी इन हालात में लगता है, और उन्होंने इनको आके बंद गली में खड़ा कर दिया है। तो ये सिर्फ हमें इससे हमारा जो पाकिस्तान का केस है वो हम दुनिया में उनके सामने हमने रख दिया है, बल्कि अब भारत के पास अगर कोई इस किस्म की है तो वो आ जाए सामने। तो मैं समझता हूँ ये वज़ीर आज़म ने इनको बेनकाब कर दिया है, और हमारे पाकिस्तान का ये जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल हमें तो ये देखें, हमने 90,000 से ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ, दहशतगर्दी के फ्रंट पे हम खड़े हैं, पाकिस्तान की रियासत खड़ी है, पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी है, पाकिस्तान ने अमन इस खित्ते के लिए पर दुनिया भर के लिए अपनी जानें, मईशत, तमाम हर मुआज पे पाकिस्तान आगे खड़ा है।
تو دوسری جانب پاکستان متاثر بھی ہے ان بھارتی ہتھ کنڈوں سے، دہشت گردی سے، جس طرح جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ ہے یا بلوچستان میں جو ہوتا رہا کئی جی سالوں وہ کہتے سے. ہیں بی ایل اے اور را جو ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا. میں چاہوں گا سینیٹر ہمایوں صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب اب کیا کہیں گے سر؟ کل سینیٹ آف پاکستان نے بہت اچھا ایک مثال قائم کی سیاسی یکسوئی کی. ظاہر بات ہے when it comes to the sanctity of country, integrity of country, جو سیکیورٹی تو وہ فرنٹ لائن پہ آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، اور کل بھی میں نے کہا تمام سیاسی قوتوں نے اس قرارداد کو متفقہ طور پہ منظور کیا. کیا کہیں گے یہ جو پہلگام واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے بھارتی میڈیا میں، اور اچھل کود ہے ان کے تجزیہ نگاروں کی بھی اور ان کے ٹی وی اینکرز کی بھی، البتہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. کل ہم نے ایف آئی آر کی کاپی بھی اس کی پرنٹ شیئر کیا تھا پی ٹی وی کی اسکرین پر. پرام سچ تو یہ میں کہ واقعہ جو ہے وہ 1:50 سے 2:30 تک ہوتا ہے، 2:20 تک، اور 2:30 یعنی 10 منٹ میں ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہے، اور پاکستان پہ الزام دھر لیتے ہیں. 7 سے 8 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، اور ان کو 2019 کے بعد لامحدود اختیارات بھی ہیں، اور الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں، اور پوری ان کی جو میڈیا ہے وہ بھیڑ چال کے تحت اس لائن کو فالو کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. دیکھیں ایز اے پاکستانی ہم لوگوں نے، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ہم لوگوں نے آبویسلی اس ریزولوشن کی نہ تو صرف بھرپور حمایت کرنی تھی، بلکہ اس ریزولوشن کو ہم نے زیادہ اسٹرانگ کرنا تھا. میرے لحاظ سے یہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے ہمیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اگر وہ لوگوں نے انہوں نے 15 منٹ میں یا 10 منٹ میں ایک ایف آئی آر کاٹ دی ہے تو یہ انہوں نے ویسے نہیں کی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی. اگر انہوں نے دیکھیں وہ ہم پہ الزام پہلے بھی لگاتے تھے تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، الزام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس دفعہ اگر انہوں نے سنتاس جو ایگریمنٹ تھا، جو کہ خالی بائی لیٹرل نہیں ہے، اس کے گارنٹرز بھی ہیں، جب اس کو انہوں نے ان ابائنس رکھ دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی بلا وجہ نہیں ہوگی. تو اس کو اتنا لائٹ لینا میرے خیال میں یہ ہماری غلطی ہوگی. اور خاص طور پہ جب ہمارے بعض جو رہنما ہیں وہ ایک میری نظر میں ایک اسٹوپڈ قسم کے وہ لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں کہ جی ہم لوگ پچھلے 30 سال سے امریکہ کے لیے یا ویسٹ کے لیے ہم لوگ ٹیررسٹ کو تیار کر رہے ہیں. مطلب اس سے زیادہ بیوقوفانہ حماقتانہ قسم کا سٹیٹمنٹ دنیا کا کوئی ڈیفنس منسٹر نہیں دے سکتا. اچھا اس کے بعد پھر اب ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس دوران میں کیا باتیں کی ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ میاں نواز شریف صاحب نے کنڈیم کیا ہے انڈیا کو. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے. کیا مریم صاحبہ نے، کیونکہ پنجاب تو بارڈر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، کیا مریم صاحبہ نے کنڈیم کیا ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سنی ہو. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، دیکھیں اگر میں ان کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتا ہوں تو اس میں بیک فٹ پہ کھڑے ہو کے کرنے والی باتیں کی ہے، اس میں فرنٹ فٹ پہ آگے کرنے والی بات نہیں تھی. بھائی ہم کس بات پہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آ کے ایک انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں؟ آپ سیدھا وہ کیا کہتے تھے، سینہ ٹھوک کے کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ کس بات کا وہ کر رہے ہو؟ دیکھیں یہ بعض جگہوں پہ آپ کو اپولوجیٹک بنا نہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں چائنا نے بڑا اچھا کام کیا. مجھے تھوڑی سی ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک باعث کی خوشبو آئی ہے کہ وہ انڈیا کی طرف باعث ہے فار جنرل جو پولیٹیکل ریزنز کے لحاظ سے، کیونکہ وہ انڈیا کو چائنا کے خلاف شاید یوز کرنا چاہتا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں چائنا نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے انڈیا کو بتایا کہ یار دیکھو اگر تم یہ پانی کا مسئلہ کر سکتے ہو تو کل کو اگر ہم کریں گے پھر تم کیا کرو گے. تو انہوں نے ان کو ایک ریالٹی چیک دیا ہے. لیکن یہ سارے کی ساری سچویشن جو ہے نا، اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے اس وقت جیو پولیٹیکل کیا سیناریو ہو رہا ہے، کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک نیکسس بن رہا ہے دنیا میں، میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی چینجز آ رہی ہیں جیو پولیٹیکلی. تو یہاں پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا.
آپ نے دیکھا ہے کہ ایون مڈل ایسٹ میں بہت چینجز آ رہی ہے, وہ سارے ملک, وہ ساری چیزیں OIC ارسٹ, ان میں سے زیادہ تر لوگ تو پرو اسرائیل یا ٹورڈز اسرائیل جا رہے ہیں. میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں, لیکن آپ نے ظاہر بات ایک بڑی تصویر رکھی ہے, لیکن چونکہ کھیل داس صاحب کیبنٹ منسٹر ہیں, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے, ایک بولڈ ڈیسیجن ہے کہ ٹھیک ہے آپ کرا لیں تحقیقات, لیکن کھیل داس صاحب, سینیٹر ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ آ کر بات کرنی چاہیے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس حوالے سے کیا کہیں گے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, چونکہ آپ کیبنٹ ممبر ہیں, کیا سر کہیں گے؟ دیکھیں, میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے پہ اس طرح کے سوالات اٹھانے سے, میں بھی یہ سوال اٹھانا, بانی PTI کا ابھی تک کوئی ٹویٹ آیا ہے جو ہر معاملے پہ ان کی بیان بھی آتا تھا, ملک کے خلاف بھی آرٹیکل چھپ جاتے تھے, ساری چیزیں آتی, کبھی ہوا ہے؟ مگر ہم وہ چیز بات نہیں کرنا چاہتے. اس موقع پہ ایک قوم, ایک سوچ, میں سمجھتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو بیانیہ ہے, جو پریس ریلیز ہے یا جو موقف ہے, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اور کوئی اچھا جو قومی تگڑا جو ہے جس سے بھارت ہل گیا ہے, وہ ہل گیا ہے. آپ بجائے اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں اس نواز شریف صاحب پہ, جنہوں نے آج اگر ایٹمی طاقت پاکستان ہے, اس میں نواز شریف صاحب 28 مئی کو جو 98 میں جو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے, آج تک اس کو جرت نہیں ہوگی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے. اور یہ بھارت جو ہے یہ اس قسم کے جو بزدلانہ بیانات یا یہ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات, مگر اس میں جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھیں گے. اس شخص پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں, اور وہ شخص آج بھی اس وطن عزیز کے لیے حاضر ہے. ان کی حکومت ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم ہے, اور ان کو بھارت کو بھی پتا ہے کہ آج وزیر اعظم کون ہے. وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا 2020 میں, جس نے کہا کہ میں جنگ کروں. بھائی ہم جنگ کریں گے, اگر کوئی پاکستان کی طرف اس طرح کوئی قدم اٹھائے گا تو ہم جنگ کریں گے. یہ ایٹمی طاقت ہم نے اس وطن کی حفاظت اور اپنے دفاع کے لیے کی ہے, اور ہماری جو افواج ہے وہ چوکس ہے. تو آج آپ خدا کے واسطے اس قسم کی باتیں نہ کریں. یہ نہ کریں کہ نواز شریف صاحب نے, آپ اپنے آپ پہ بھی سوال تھوڑا غور کریں. آپ کا ماضی بھی کھڑا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے, ہم ملک کے ساتھ کھڑے تھے, ہم افواج کے ساتھ کھڑے تھے. تو آج پوری قوم یکسو ہے اس نقطے پہ کہ ہم بھارت کو اگر اس نے کوئی بھی اگر پانی روکا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. اگر وہ امن کی بات کرے گا تو امن کریں گے, اگر جنگ کی بات کرے گا تو جنگ کی بات کریں گے. کوئی سوال دوسرا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کا موقف وزیر اعظم صاحب نے رکھا ہے, یہی ہم نے عالمی معاش پہ ان کو تناع کر دیا ہے. دنیا ہم سے نہیں پوچھے گی, ہم نے یہ آفر کی ہے, ہمارے وزیر اعظم نے, ہمارے پاکستان ریاست نے یہ کیا ہے کہ آئیں آپ دکھائیں, ہم ان کو دکھائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ سکھوں کو جو نشانہ دہشت گردی کا کون بنایا کینیڈا میں, امریکہ میں, بلوچستان میں کون کرتا رہا ہے. ہم ایک ذمہ وار ریاست ہے, ہم یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم نے دہشت گرد قربانیاں دی ہے. تو دنیا ہمیں دیکھے سنے, ہمارے بیانے کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے قبول کیا ہے. اور آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کا ایک صحافی کہتا ہے کہ آپ ایسے کبھی سوچنا نہیں جو پاکستان, تو وہ ان کو سب کچھ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جو ان کا پروپیگنڈا تھا, پاکستانی قوم نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے, ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو یہ خدا را آپ سیاست کریں, اس پہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بھرپور جواب دے دیا. شوکت پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں. شوکت پراچا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شوکت پراچا صاحب, گفتگو ہو رہی ہے جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس حوالے سے صورتحال ایوالونگ ہے. سینیٹر ہمایوں مومند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کھیل داس کوہستانی صاحب ہیں, انہوں نے اپنا موقف دیا ہے, لیکن اس پہ پاکستان یکسو ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کی کوشش کی گئی یا کوئی اور خدا نہ خواستہ ایسی ناپاک حرکت کی گئی تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے گا جیسے ماضی میں دیا گیا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے. آج تو میڈیا میں یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ بھارت کی جانب سے, پہلے تو ویسے کل ہمارے پروگرام میں احمد بلال صوفی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ان ابینس کیا ہے انہوں نے انڈس بیسن ٹریٹی کو, لیکن ایسا نہیں کر سکتا, یک طرفہ طور پہ ایک فریق اس کا مجاز نہیں ہے. آج تو خبر چل رہی تھی کہ بھارت کی طرف سے دریائے جہلم میں پانی چھوڑا گیا ہے اور جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب بھی متوقع ہے. تو کل یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کی اپوزیشن نے بھی نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر یہ دریاؤں کا پانی آپ روکیں گے تو اس پانی کا کریں گے کیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کو صورتحال
किस नहज पे जाते हुए दिखाई दे रही है, बिलखसूस जो भारतीय मीडिया है उसकी टोन और टेलर के हवाले से जरा भी हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, भारत की तरफ से मसलसल दबाव की पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जो भारत के अंदर से आवाजें आई हैं वो तो और स्ट्रेंथन करती हैं पाकिस्तान की एप्रीहेंशन को कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय हुकूमत है वो तो मसलसल दबाव पाकिस्तान पे बढ़ा रही है। मसलन आज उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया अपने मीडिया के हवाले से कि ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको लाइव मत दिखाया जाए। जो दिफा के हवाले से जो खबरें हैं वो खबरें ना सिर्फ मेन चैनल्स ना दिखाएं बल्कि सोशल मीडिया या वेबसाइट्स या वायर सर्विसेज भी ना दें। तो दैट मीन्स के एक अब वो क्या सिर्फ साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, या इन रियलिटी कोई इतनी मैसिव मूवमेंट करके हमारे बॉर्डर्स की तरफ आ रहे हैं, जैसा कि हमने डिप्लॉयमेंट 2002-2003 के उस हवाले से देखी थी कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन आर्मी वाज एन आई बॉल टू आई बॉल, बिल्कुल सामने आ गई थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त अमन हो गया। उसके बाद फिर वो सार्क समिट हुई 2004 में पाकिस्तान में। लेकिन अब सूरत हाल शदीद टेंशन का शिकार है। जो बात इंडस वाटर ट्रीटी वाली है, मसलन ये नहीं है कि वो आज ही पानी रोक लेंगे, लेकिन ट्रीटी को हॉट करके और ट्रीटी की जो प्रोविजन हैं वो यकतरफा तौर पर उनको इग्नोर करके वो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं जो 5 साल के हों, 10 साल के हों। ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता आज के लिए और 5 साल या 10 साल के बाद हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स तो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। अभी आपने देखा पंजाब और सिंध में जब पानी ये बहरान था, पीछे कोई 40% पानी कम था, या माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब भी पानी की कमी होती है वाटर इज लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल सखर के जलसे में बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि सिंधु है तो यानी इंडस रिवर है तो पाकिस्तान में जिंदगी है। अगर वो पानी रोकेंगे तो फिर उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की नहीं, रियासत की नहीं, हुकूमत की नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के हर किसान की बात की, पाकिस्तान के हर फार्मर की बात की, पाकिस्तान के हर जिम्मेदार की बात की, पाकिस्तान के हर उस शख्स की बात की जो अपनी सरजमीन से इस हवाले से वाबस्ता है कि उसकी एग्रीकल्चर है। वो अगर आप और मैं हम शहरों में रहते हैं तो गंदम तो हमारे यहाँ उगाई जाती है जिसको हम खाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। ब्लड एंड ये बटर एंड ब्रेड नहीं है, ये रूह है, ये खून है पाकिस्तान का। उसके बगैर तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि नहरों में दरियाओं में पानी ना हो। तो इसलिए इस बात पर पाकिस्तान फर्म है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो पाकिस्तान को कोर्सिव मैयर या दबाव का शिकार करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने एज अ टूल यूज किया है, तो कौमी सलामती कमेटी ने भी फिजाई हदूद बंद करके बाकायदा एक जो फाइनेंशियल लॉस है एवरी डे फॉर एवरी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस, तो ये चल रहा है। लेकिन अब मसला ये नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, दबाव हो रहा है। जो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है दैट्स लूमिंग लार्ज इन साउथ एशिया, उसको कम करना है, डीएस्केलेट करना है। और इसीलिए पाकिस्तान ने बाकायदा तजवीज़ आज दे दी कि हम तहकीकात में मामनत के लिए तैयार हैं, न्यूट्रल और इम्पार्शल तहकीकात हों। बिल्कुल पाकिस्तान पहले भी कोई इस तरह के कुछ वाक़यात हुए 1-2 जिसमें पाकिस्तान ने मामनत की थी। आपको याद है एक बार राजस्थान में कहीं कोई टेरर इंसिडेंट होने वाला था तो पाकिस्तान ने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी और उसको रोक लिया गया था। तो ये माजी में कोई कोऑपरेटिव स्पिरिट थोड़ी बहुत रही है, कन्फ्रंटेशन तो बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन ऐसे वाक़यात रास्ता भी देते हैं कौमों को, मुल्कों को, कि आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत आम नुक्ता उठाया। शौकत मेरे साथ रहेगा। डॉक्टर सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कौमी सलामती कमेटी के फैसले सामने आए हैं, जैसे शौकत पराचा साहब ने कहा कि जो फ़िज़ाई हदूद है हमारी वो बैन कर दी गई है भारत के लिए और उस पर उनको लॉसेस भी हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है 2-3 घंटे की फ़्लाइट का टाइम जो है ड्यूरेशन वो बढ़ गया है। साथ में वाघा बॉर्डर से जो आम तिजारत है वैसे उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है पाक भारत, लेकिन इंडिया के लिए भी जो जाती है ट्रांजिट ट्रेड वगैरह उस पर भी
بین کر دیا گیا اور جو سفارتی میجرز لیے گئے ہیں اس کا ترکی بترکی جواب دیے جو بھارت نے لیے تھے. جہاں تک سملا ایگریمنٹ اور دیگر بائلیٹرل ایگریمنٹس اس کا بھی اندیا دیا گیا ہے کہ اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ یک طرفہ طور پہ سسپینڈ انہوں نے کی ہے اور ہمیں فارملی آگاہ کی ہے تو ان پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان میجر سے بھارت پہ جوابی دباؤ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ریئل پالیٹکس دیکھیں ورلڈ کی جی جی جو اسرائیل نے پچھلے دنوں میں کیا ہے اس کے اوپر کتنا پریشر آیا ہے, کتنے لوگوں نے انٹرنیشنلی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے. کیا پاکستان کی وہ سٹینڈنگ ہے دنیا میں کہ وہ پریشر ڈال سکے انڈیا پہ؟ میں ریئل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, ریالٹی کی بات کر رہا ہوں, میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہ رہا اس لحاظ سے کر رہا ہوں. تو اگر جب تک آپ کے یہ جو بڑے ممالک ہیں یہ بیچ میں ان کے اوپر پریشر نہ ڈالیں تو بھارت پریشر نہیں لے گا, آپ کا پریشر کبھی نہیں لے گا. ہاں اس کو یہ یاد رکھیں یہ جتنے ہیں نا ان کے اوپر پریشر آئے گا اگر ان کو آپ فائنینشیل ہٹ کریں گے. جن بھی ان کی ٹریڈ ہے اس کو آپ بالکل جہاں سے روک سکتے ہیں وہاں سے روکیں, جیسے آپ نے فضائی حدود کے لحاظ سے کہا بالکل ان کو کریں. دیکھیں میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ تو منیمم تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کرنا اور اس کے ساتھ ایک اگر میں ہوں تو میں فرنٹ فٹ پہ جا کے میں اپنی فوجوں کو موبلائز کر کے میں کہہ دوں کہ اگر آپ نے ہمارا ایک بوند پانی روکا I'll go all out war with you. وہ تو لڑائیاں جو قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ it will be considered an act of war. وہ تو قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. سر دیکھیں it will be considered as an act of terrorism and I'll go all out for war to be killed or to kill. میں اس کو رکوں گا ہی نہیں, میں وہاں پہ میں تو کہوں گا کہ میں تو اس حد تک چلا جاؤں گا کہ جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ میک نو مسٹیکس. آپ لوگوں کو ذرا اپنا جو جب بات کرو نا اس کے پیچھے اپنا دل بھی ڈالو, خالی گفتار کے لحاظ سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسی باتیں کرو کہ آگے آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ دل سے باتیں کر رہا ہے. ہم لوگوں کا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہم لوگ انفارچونیٹلی بعض چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایسے کام کرنا شروع کر دیں, ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اینڈ میں نقصان. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے مثال دیتا ہوں, میں پراچا صاحب سے اور آپ سے اور ایگریسو ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق ہونا چاہیے. ایک منٹ ہٹ جائے انوار صاحب, ایک منٹ ہٹ جائے. میں آپ کو انوار صاحب میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں انوار صاحب, میں پچھلے 30 سال سے پراچا صاحب کے لیے چوریاں کر رہا ہوں یا ڈاکے مار رہا ہوں. آپ مجھے کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے کیا کہیں گے؟ یو میڈ یور پوائنٹ سر. آگے آپ بڑھے, پھر آگے اور کیا ہونا چاہیے انٹرنیشنلی آپ نہیں سر, یہ سر دیکھیں آپ ان کو موقع دے دیا آپ نے. وہ سارے وہ اخباروں میں لکھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں ہم نے 30 سال سے ہم ٹیررزم کو ٹرین کر رہے ہیں, ٹیررسٹ کو ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ نے اپنا نیریٹو اٹھا کے بھاڑ میں ڈال دیا. آپ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. جتنا نقصان آپ لوگوں نے اس پچھلے 3 دنوں میں کر دیا اتنا نقصان تو کسی اور نے پچھلے 40 سال میں نہیں کیا. مطلب جب آپ سوچتے نہیں, آپ بول کیسے دیتے کہ ہم 30 سال سے ہم ٹیررسٹ کو ٹرین کر رہے ہیں, چاہے جس مرضی کے لیے کر رہے ہو. عجیب بات کر رہے ہیں آپ لوگ. جی سینٹر ہماری صاحب اس پہ بہت سی. سر آپ کا پوائنٹ کی بات نہیں ہے, اس سے بڑا اس سے امپورٹنٹ پوائنٹ کون ہو سکتا ہے؟ ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. سر اس کا جواب لے رہا ہوں نا کیبنٹ منسٹر سے. آپ نے نکتہ اٹھایا آپ نے بھارت میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے, جو ڈیفنس منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں بات کو. بھائی آپ یہ دیکھیں, آپ اسرائیل پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ آج موجود ہے, جو وہاں پہ سازشیں ہو رہی ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان وہ ایٹمی طاقت ہے, یہ ان کی جو نقشے سے یہ بھارت ختم ہو جائے گا, ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور جتنا خواجہ محمد آصف صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں دلیرانہ دبنگ جو پریس کانفرنس ہے, جو اس کو حقیقی طور پہ انہوں نے پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے, اس سے زیادہ اور کوئی دے نہیں سکتا.
آپ وہ لوگ ہیں جو کشمیر بیچ کر آکے 1 منٹ کی خاموشی کی تھی، خاموش رہے تھے 1 منٹ کے لیے خاموشی کا. ہم وہ نہیں ہیں. ہم وہ ہیں جو ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے وہ جو امریکہ کے صدر کا ہم نے جو فون جو اربوں ڈالر کی پیشکش تھی اس کو ٹھکرا کر اس بھارت کو جواب بھی دیا. اور آج تک اسرائیل اور بھارت تمام جو پاکستان کی طرف یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا حشر اور نشر کیا کرے گی یہ قوم اور یہ فوج پاکستان کی. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم پیٹی پالیٹکس پہ پڑے بغیر اگر اس موضوع کو زیادہ جو ہے وہ اس زاویے سے دیکھیں کہ پاکستان والے سے اب کیا جو ہے وہ وے فارورڈ تلاش کر سکتا ہے یا پاکستان کے پاس جو آپشنز ہے وہ کیا ہیں، وہ وقفے کے بعد دوبارہ ان کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، خلیل داس کوہستانی صاحب اور شوکت پراچا صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں پہلگام واقعے کے بعد جو پاک بھارت ٹینشن اس وقت قائم ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. میں سینیٹر ہمایوں صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے مڈل ایسٹ کی بھی بات کی اور آپ نے کہا کہ جو بڑے ملک ہیں اگر وہ پریشرائز کرے بھارت کو تو بھارت جو ہے تب وہ سنے گا. امریکی صدر کا بیان آپ کے سامنے، آپ نے چین کے تگڑے بیانیے کی بات کی. فورن پالیسی میں کیا آپشنز، آپ کیا تجویز دیں گے کہ کس طرح انگیج کیا جائے؟ سعودی وزیر خارجہ جیسے میں نے ابتدائیے میں بتایا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ان کی گفتگو ہوئی، بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ہوئی ہے، اور ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے. اور کون سے ایونیوز ہیں جن کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے انوار صاحب، یہ جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم میں نیپوٹزم یا ایسے دیکھیں یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ کے جو بیسٹ فورن منسٹرز یا وہ لوگ جو کہ اس قسم کی ڈپلومیسی کے لیے گرومڈ ہوتے ہیں ان کو یہ حصہ لینا چاہیے. اس میں مجھے بٹھا دے فورن آفس میں یا ڈار صاحب کو بٹھا دیں جو فائنانس کے بندے ہیں یا ہمیشہ رہے ہیں. اب آپ اس قسم کے لوگوں کو لے کر جائیں گے تو پھر آپ کہاں سے ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو پچھلے 25 سال سے 30 سال سے ان کا ہارڈ کور ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے. تو یہاں پہ آپ کی چوائسز آف پیپل میٹرز. اور یہ یاد رکھیں اگر میں اچھے بالرز کو نہیں ڈالوں گا ٹیم میں تو پھر میں اچھی وکٹ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیں پرابلم یہاں پہ آپ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا وہاں پہ وہ ہندتوا ہے. اس کا تعلق ہندوازم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک خاص سیکٹ آف دا ہندوازم ہے کہ جو کہ ایکسٹریمسٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہٹلر جو تھا وہ تھا تو کرسچن تھا لیکن اس کا کرسچن مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں تھا، وہ نازی مائنڈ سیٹ تھا. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے جو آئیسس کا مائنڈ سیٹ ہے، آئیسس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اسی طریقے سے ہندتوا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے وہ کہ اور میں سرٹنلی میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں چھوٹی پالیٹکس کی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر میں نے چھوٹی پالیٹکس کی بات کرنی ہوتی تو میں آپ کو تانا دیتا کہ اس حکومت نے اسی طریقے سے جیسے انڈیا نے اس بلڈنگ میں سے پاکستان کا فلیگ ہٹا دیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے اس حکومت نے پی ٹی وی سے عمران خان کی تصویر ہٹا دی ایز اے پرائم منسٹر، بالکل اسی طریقے سے جیسے اس حکومت نے عمران خان کا ایز اے کرکٹر ایز اے کیپٹن نام ہٹا دیے، تصویر ہٹا دی ہے. میں اس چھوٹی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سیریس میٹر ہے. سیریس میٹر یہ ہے کہ میری نظر میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے پوزیشنز پہ انفارچونیٹلی ان کی کمپٹنسی پہ مجھے کوسچن ہے. اور مجھے کمپٹنسی پہ کوسچن اس لیے کہ یہ لوگ اس وقت اس جگہ کے ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک ایک چیز کو ناپ تول کے کرنا پڑے گا. آپ کا ایک ایک لفظ جو آپ بول رہے ہیں وہ ایک مفہوم رکھتا ہے. آپ ایک ایک لفظ جو کہیں گے، ایک سینٹنس کہیں گے، میں بہت زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ جی ہاں جی ہمارے ڈیفنس منسٹر نے تیرے مار دیے، وہ کر دیے، لیکن ایک دفعہ خاموشی سے بیٹھ کے سن تو لے انہوں نے کیا کہا تھا. آپ ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھ لیں جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے اس کے اندر کتنی ایک اتھارٹی ہے یا کتنا انہوں نے آگے بڑھ کے ان کے اوپر اٹیک کیا. دیکھیں بعض دفعہ آپ کو پارٹی جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں آپ پارٹی پالیٹکس کے ہٹ کے جا کے بات کریں اور پھر دیکھیں ہر جگہ پہ اپنی پارٹی والوں کو بیک کرنا، ایون غلط بات پہ بیک کرنا از ناٹ رائٹ.
मैं आपको 3 मिसालें ऐसे दे सकता हूं कि जब खेलदास साहब कहते हैं कि जी हम लोगों ने 98 में एटम बॉम्ब का किया था, 1 मिनट है जाए, जब खेलदास साहब कहते हैं हम 98 में एटम बॉम्ब का किया था, मैं उस वक्त के 4 में से 3 बंदों के आपको इंटरव्यूज बता सकता हूं, चाहे वो AQ खान हो, चाहे वो गौहर अयूब खान हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, इन तीनों ने एक बात की थी कि क्या नाम है इनका, मियां नवाज शरीफ साहब तो तकरीबन मुकर गए थे, वो तो इन तीनों ने आके कहा था, और तीनों की स्टेटमेंट्स है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कह रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं अगेन छोटी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त इस बड़े मसले की बात कर रहा हूं। इस बड़े मसले के लिए आपको अच्छे लोगों को जो कम से कम जो असर्टिव है उनको आगे लाना होगा। चलिए, वो टीम शेकअप की आप अभी बात कर रहे हैं, मतलब पहले आप अपनी टीम शेकअप करें आपके मुताबिक, और फिर भारत के जवाब के लिए तैयारी करेंगे। शौकत पराचा साहब क्या कहेंगे? सेनेटर हमाई साहब ने कमेंट किया, पर मैं खीलदास इसका जवाब लूंगा। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। नंबर 1 सर, कि जो पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस है उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान की सलाहियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जब आप कंपीटिंग और कॉन्फ्रंटिंग वर्ल्ड में हैं तो देन यू डोंट गो टू दी जिसे कहते हैं नियत पे नहीं जाना, कैपेबिलिटी देखनी है आपके एडवर्सरी की क्या है, क्या आपके पास इतनी डिटेरेंस है कि किसी को जरूरत ना हो जब हम कहते हैं कि कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। और हाँ, पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास डिटेरेंस है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स हैं अगर किसी और के पास हैं। नंबर 2, यकीनन जो अफवाज हैं वो अकेले नहीं लड़ा करती, पूरी कौम लड़ा करती है। और नेपोलियन के वक्त से ये एक प्रिंसिपल रहा है कि नेशन इन आर्म्स, के सिविलियन भी उसी तरह ही लड़ते हैं साथ जैसे अफवाज लड़ती हैं। अफवाज फ्रंट पे होती हैं और पूरी सपोर्ट जो होती है गलियों में, बाजारों में, शाहराओं में, मोटरवेज पे, हाईवेज पे, वो कौम नजर आती है जो अपनी अफवाज के पीछे होती है। और हमने वो देखा भी सही, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी देखा और यल्दाज साहब ने भी देखा कि जब स्वात में ऑपरेशन हुआ या ज़रब-ए-आज़ ऑपरेशन हुआ या दीगर जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुए, पूरी कौम ने उसको सपोर्ट किया। अगर 2 मिलियन पॉपुलेशन स्वात से दरबदर हुई, घर बार छोड़ के आ गए, लेकिन वो आए, कोई मुजाहरे नहीं किए उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम नहीं जा रहे, उन्होंने साथ दिया उस प्लान का या उस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम सरकार ने बनाया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने साथ मिलकर। तीसरी अहम बात यह है कि यकीनन पाकिस्तान जो है वो जंग के हक में नहीं है। आज भी वज़ीर आज़म ने जो बात की, वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तहकीकात में तावन के लिए तैयार हैं। फिर जितनी टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई, चाहे वो नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की, या जैसे मसलन अभी थोड़ी देर पहले ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ वज़ीर आज़म की बात हुई, तो पाकिस्तान तो पहले अमन की बात करता है, फिर आगे बढ़ने की बात करता है। और यकीनन ऐसे हालात में जहां आपका एडवर्सरी बहुत इश्तियाल दिला रहा हो, वहां पर बुर्दबारी का, मैच्योरिटी का ज़रूर मुजाहरा किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अमन है वो हमारे ही हक में है, लेकिन पीस विद ऑनर, पीस विद डिग्निटी। अगर कोई खुदा न खास्ता वक्त आता है तो फिर पाकिस्तान की कौम झुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान में तो एक इनबिल्ट एक कैपेसिटी है कि हम मुत्तहिद हो जाते हैं। जो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, मसलन एक कंसर्न है या एक पर्सपेक्टिव है कि कैसे कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। तो तजवीज़ हर कोई दे सकता है, अपना पर्सपेक्टिव हर कोई बयान कर सकता है, और यही होता है कंसल्टेटिव प्रोसेस। ठीक, खीलदास साहब बहस को समेटिएगा, अब हम क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। आपने शौकत पराचा साहब की भी राय सुनी और जो सेनेटर हुमायूं साहब हैं मोहतरम, उनकी राय भी सुनी। बिल्कुल, मैं शौकत पराचा साहब की तमाम बातों से इत्तफाक करता हूँ। हमारे सेनेटर साहब के हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे ये अंदरूनी मामलात है, यस, हमारी सोच चल सकती है, मगर इस नुक्ते पे हम एक कौम है और हम कौम फ्रंट पे अपने अफवाज के साथ खड़े हैं, अपने दुश्मन के खिलाफ हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जिस तरह हम 2020 में खड़े थे इनके साथ, 2019-20 में जब भी कोई ऐसा पुलवामा का हो, कोई भी मौका हो, हम इमरान खान के पीछे खड़े थे।
تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل پراچا صاحب نے صحیح بات کی. ہم ایک ذمہ واری سے ایک اپنے جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے، آج بھی ہم نے ان دشمنوں کی دہشت گردی کے عزائم کو ہماری افواج نے ناکام بنایا ہے. تو جو ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اپنے وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے اور دشمن کے جو تمام خواب ہیں ان کو چکنا چور کریں گے. اور کانفیڈنس کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے سینیٹر ہمایوں صاحب نے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو یہ دفاعی صلاحیت ہے، ٹھیک، اس سے تو یہ ہمارا دشمن خوفزدہ ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں آج جو وزیر اعظم شہباز شریف، میں نے تو پہلے خراج تحسین پہ اس طرح یہ عالمی لیڈر ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے غزہ کا معاملہ یا فلسطینیوں کا کیس ہو، انہوں نے ڈٹ کے لڑا ہے. اور یہی بات جو ہے اسرائیل کو یا جو ہمارے دشمن ہیں ان کو پسند نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ویژنری لیڈر ہو نہیں سکتا جو آج اس صورتحال کو جو انہوں نے. بہت بہت شکریہ کیل داس کوہستانی صاحب، وزیر مملکت برائے بین المذاہب ہمانگی، آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کا سر بہت شکریہ پروگرام سچتو میں وقت دینے کا. اور شوکت پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ویلیو ایڈیشن کی اور اپنی ان پٹ دی. ویورز یہ آج کا شو تھا. مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچتو کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.